قرآن عربی زبان میں تاکہ تمہارے اندر عقل آئے. انسان کو عقل اور علم، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآنا عربیا لعلکم تعلمون، قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کہ قرآن سے انسان کو علم ملے گا اور قرآن سے انسان کو عقل ملے گی. قرآن سے انسان کو عقل ملتی اور قرآن سے انسان کو علم ملتا ہے. اب نہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس، تو اس لیے عقل بھی نہیں، علم بھی نہیں، عقل بھی نہیں اور علم بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی جو ظاہری چیزیں یہ نظر آتی ہیں بس. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، موت کے بعد کیا ہوگا، کل کیا ہوگا یہ پتہ ہی نہیں، اس سے غافل ہیں. بس صرف جو موت سے پہلے کہ اب جب مر گیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اس جہان میں کیا فیصلے ہوں گے، کس چیز پر فیصلے ہوں گے. ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے سعودی عرب عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور وہاں کی کرنسی کیا ہے، ریال ہے. وہاں وہ ریال نہیں لے کے گیا، تو آپ بتائیں وہاں کیا کرے گا، کھانا کیسے کھائے گا، پانی کیسے پیے گا، وہاں تو ہر چیز بیچارے کو کتنا پریشان ہو. آخرت کی کرنسی وہ نیک اعمال ہے، وہ نیکیاں ہیں، وہ نمازیں ہیں، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے. اس کے لیے فرصت ہی نہیں، لوگوں کو فرصت نہیں ہے اس کے لیے. اب دیکھیں نا مسجدیں خالی ہیں، بازار، ابھی آپ بازار چلے جائیں وہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہو. کیوں؟ یہ عید کی تیاری کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ عید ہے کس کے لیے؟ عید تو اس کے لیے ہے جس نے پورا مہینہ روزے رکھے، اللہ کو راضی کیا. اب اپنی نہ روزے رکھے نہ تراویح پڑھی، اب آپ ابھی ہوٹل میں چلے جائیں، ہوٹل میں زیادہ لوگ ہوں گے یہاں سے. تو یہ عقل اور سمجھ اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال، یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی تھی اور ان سے 10 بیٹے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا. پھر انہوں نے ان کی بہن سے شادی کی، بچوں کے خالہ سے، اس سے 2 بیٹے ہوئے اور ان کے بھی انتقال ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام جو تھے یہ باپ شریک بھائی تھے، ماں ان کی الگ تھی، ماں شریک، یہ ان کے بھائی تھے بنیامین، اور 10 اور تھے یہ لوگ. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن بہت عطا فرمایا. آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی آسمانوں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے اور آدھا باقی پوری دنیا میں تقسیم ہوئے. تو آپ اندازہ لگائیں کیا حسن ہو. جب جنتی جنت میں جائے گا تو ہر جنتی کو ایسا حسن ملے گا کہ یوسف علیہ السلام جیسا حسن ان کو ملے گا. ہر جنتی اللہ تعالیٰ ایسا حسن عطا فرمائے. تو یوسف علیہ السلام بچپن میں چھوٹے تھے، خوبصورت بھی تھے اور نبی بھی بننے والے تھے، تو نبیوں کے کمالات تو بچپن سے ہی ہوتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ یوسف علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، توجہ ان کی طرف چلی گئی اور نماز میں خیال ادھر ادھر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یعقوب اب ہم آپ پر آزمائش لائیں گے. آپ کی توجہ ہم سے کیوں ہٹی؟ کیونکہ بڑوں کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے پھر آزمائش آئی. تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب کی تعبیر واضح تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ 11 جو بھائی ہیں وہ، اور سورج اور چاند سے مراد والد اور والدہ، یہ دونوں یعنی یہ مراد ہے. تو یہ گویا کہ یہ جو ہے یہ سجدہ کریں گے، یعنی یہ یوسف علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے. یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ بیٹا، یعقوب علیہ السلام نے، کہ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. کیوں؟ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کے اندر حسد پیدا کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے اسے چھپاؤ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بچے تو چھپاؤ لوگوں سے، لوگوں کو نہیں بتایا گا، لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے میرے پاس اتنی چیزیں، یہ نہیں بتانا چاہیے. کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے. بھائیوں میں حسد، نبیوں کی اولاد ہے لیکن شیطان نے ان کے اندر حسد پیدا کر دیا. وہ آپس میں کہنے لگے کہ آپس میں کہ ہمارے والد جو ہیں وہ ہم 10 ہیں اور ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم سے محبت نہیں کرتے اور یوسف علیہ السلام کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو یہ باپ غلطی کر رہے ہیں.
لہٰذا باپ کی توجہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قتل کرو۔ تو جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا یار کیوں قتل کرتے ہو بلا وجہ کے، ایسے کرو کہ اس بھائی کو کسی جنگل میں جا کے چھوڑ دو، وہاں کوئی بھیڑیا کھا لے گا یا کوئی لے کے چلا جائے گا، تو یعنی رسی بھی نہیں ٹوٹے گی، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، اور سانپ بھی مر جائے گا، ہمارے اوپر قتل کا نام نہیں آئے گا۔ اور آپس میں شیطان نے ان کو پٹی پڑھا دی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل یا کوئی کچھ بھی کرو، بعد میں پھر توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کریں گے۔ آج ہمیں شیطان نے یہی پٹی پڑھائی ہے، آج تو جو گناہ کرنے کر لو، اور پھر جب دیکھی جائے گی، جب وقت آئے گا پھر توبہ کریں گے، پھر کہاں سے توبہ ہوگی۔ خیر، تو یہ آئے اور باپ سے کہنے لگے کہ جی آپ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم ان کو لے کے جائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ باپ نے کہا کہ بات یہ کہ تم چھوٹا بچہ ہے، کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، ہمارے لیے اسلام نے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی جائز تفریح کر سکتا ہے، جائز تفریح جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور لیکن اس میں گناہ نہ ہو، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ 2 مرتبہ دوڑ لگائی ہے، اور بچپن میں آپ علیہ السلام تیرتے تھے۔ آپ صحابہ کو ایک تالاب کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس میں بچپن میں تیرا کرتا تھا، گھڑ سواری آپ کو آتی تھی، تیرنا آپ کو آتا تھا، تو یہ آپ علیہ السلام صحابہ کا آپس میں گھوڑے دوڑانے کا مقابلہ کراتے تھے۔ تو یہ چیزیں اسلام میں اس کی اجازت ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر یہ کام کیا جائے۔ جب تک والد صاحب دیکھتے رہے تو یوسف علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے رہے، اور جب والد صاحب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ان کو زمین پہ پھینک دیا، اور کہنے لگے کہ وہ تمہارے کہاں ہیں سورج اور چاند اور ستارے۔ یہ کہیں سے ان کو یہ بات لیک ہو گئی اور بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ باپ کو ایسے خواب سنا کے پٹی پڑھا کے اپنی طرف مائل کر لیا ہے، اب بچائے تمہیں اور ہم تمہیں قتل کریں گے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھئی دیکھو ایسا نہ کرو، قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بھی ساتھ قتل کر دیں گے، ایسا نہیں کرو۔ اس نے یوسف علیہ السلام نے بڑے بھائی سے کہا دیکھو ابا نے آپ سے کیا بات کی تھی، یہ خیال رکھنا، اب یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو چھوڑو، ان کا نہیں، ہم تمہیں بھی قتل کریں۔ خیر لے گئے کنویں کے پاس اور اس کنویں کے اندر ان کو پھینکا۔ تو پھینکنے کے لیے کہتے ہیں کہ اوپر سے پھینکا اور ڈول میں بٹھایا، اوپر سے رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ آپ جائیں اور یوسف علیہ السلام کو بچائیں۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں ایک چٹان تھی اس پر بٹھا دیا اور یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے۔ یہ لوگ رات کو واپس آئے اندھیرے میں اور کہنے لگے کہ جی یوسف علیہ السلام کا کرتا ان سے اتارا تھا، اور یہ لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور ایک جانور ذبح کر کے اس کا خون کرتے پہ لگایا۔ تو باپ نے دیکھا کہ کرتا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو حیران ہو گئے کہ بھئی کرتا کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اس نے کرتا اتارا اور ان کو کھا لیا، اور کرتا بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ تم نے کوئی مکر کیا ہے، اور یہ چونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آنا تھا، امتحان آ گیا۔ بڑا بھائی جو ہے وہ روزانہ رات کو آتا تھا۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ جنگل میں اکیلے کنویں میں، کیا بیچاری یوسف علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں پر دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بعض روایتوں میں آتا ہے 40 سال، 25 سال، 80 سال یوسف علیہ السلام سے دور رہے۔ 80 سال کے بعد ملاقات ہوئی یا 40 سال کے بعد، کتنا لمبا چھوڑا۔ تو دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، جو آدمی اس کو امتحان سمجھے گا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ کبھی امتحان ہے، یہ دنیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، تو یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کے 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے، اللہ کے نبی کے 10 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ کے والد کا انتقال آپ کے پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ یعنی چچا ابو طالب جنہوں نے بڑا خیال رکھا ان کا انتقال ہو گیا، آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ سارے جو حالات پیش آئے، کتنی قسم پرسی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا میں حالات آئیں گے، یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ خیر، تو وہ بھائی رات کو آتا تھا، کھانا وغیرہ دے کے اور پانی دے کے چلے جاتا تھا۔ تیسرے دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ تھا جو شام جا رہا تھا، وہ راستہ بھٹک گیا۔ اب خدا کا نظام چلا،
انہوں نے تو کنویں میں پھینکا، جان سے مارنے کی تدبیریں بنائی، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ آج انسان پریشان ہے، وہ کیوں؟ وہ جو یہ فلاں میرے ساتھ یہ کر لے گا وہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ کو تمہارے دشمن معلوم ہیں، وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ کو اپنا حمایتی بناؤ، اللہ کو اپنا دوست بناؤ، وہ تمہاری مدد پر آ جائے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس قافلے نے ایک آدمی نے ڈول ڈالا تو نیچے سے یوسف علیہ السلام آ گئے، اتنا حسین بچہ، وہ بڑے خوش ہو گئے اور ان کو لے گئے۔ تیسرے دن جب بھائی آیا، اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں ہے تو حیران ہو گئے، ادھر ادھر تلاش کیے تو وہ قافلے کے ساتھ تھے، فوراً پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ ہمارا غلام ہے، یہ بھاگتا ہے اور یہ ہم اس کو نہیں رکھیں گے، بیچیں گے، بھی پیسے دو ہمیں اس کے۔ تو 20 روپے پر، 20 درہم پر ان کو بیچ دیا، بہت سستا سا بیچا، پیسوں میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، کون کو اس کو باندھ کے رکھنا کہ کہیں پھر بھاگ کے نہ آ جائے۔ اب اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام اس قافلے والوں سے کہہ بھی سکتے تھے کہ میرے باپ یہاں رہتے تم ان کو اطلاع کر دو، لیکن آزمائش تھی، امتحان تھا اللہ کی طرف سے۔ خیر یوسف علیہ السلام وہاں چلے گئے مصر میں، اللہ کا نظام چلا۔ جو مصر کے اندر عزیز مصر تھا، مصر کا ایک گورنر تھا، بڑا آدمی تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی اور ان کے وزن کے برابر مشک، وزن کے برابر سونا اور ریشم، اتنی بڑی قیمت لگی یوسف علیہ السلام کی۔ اور بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، یہ بڑا اچھا بچہ لگتا ہے ہمیں۔ تو خیر وہاں اچھا یوسف جب باپ کے پاس یہ قمیص لے کر آئے تو باپ نے کہا کہ یہ تمہاری تدبیر ہے اور میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ مسلمان، صبر بہت بڑی طاقت ہے، صبر کریں، صبر کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ خیر یہ یوسف علیہ السلام، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی عزیز مصر کی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ ہمیں نفع دے گا اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں جگہ دی اور ان کو خوابوں کی تدبیر سکھائی۔ بھائیوں نے کچھ چاہا مگر وہ نہیں ہوا۔ اللہ اپنے فیصلے پر بڑا طاقتور ہے، غالب ہے۔ لوگ خدا کے فیصلے کو نہیں سمجھتے، خدا کے نظام، لوگ تو دنیا کے نظام کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، سب اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک غیبی نظام چلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہزادہ بنا دیا۔ اب چونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے تو یوسف علیہ السلام ایک عرصے تک بڑے مزے کے ساتھ رہے۔ اب اللہ کی طرف سے جب عمر 25 سال کی ہوئی، جوانی، حسن، تو وہ جو گھر کے اندر عورت تھی اس کی نیت خراب ہو گئی۔ جب اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ سارے دروازے بند کر دی اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ میرا رب ہے، یا یہ جو آپ کا شوہر ہے یہ میرا خیال رکھنے والا ہے اور اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے، میں اگر گناہ کروں گا تو میں ظالم ہوں گا، میں گناہ نہیں کر سکتا، اے اللہ تو ہی مجھے بچا لے۔ گناہوں سے بچانا یہ اللہ کے اختیار میں، انسان اللہ سے مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، اللہ اسے گناہوں سے بچا لے۔ اور دوسری روایت اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہم سے دعا مانگی تو ہم نے ان کو اس برائی سے، بے حیائی سے بچا لیا، اس لیے کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اب اس نے دعوت دی تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، وہ دروازے سارے بند تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب دروازے بند ہے تو بھاگے کیوں؟ تو انسان کے بس میں جو کچھ ہے نا انسان وہ کرے، باقی پھر اللہ پر چھوڑ دے۔ تو اللہ کی اپنی قدرت دکھائی کہ یوسف علیہ السلام بھاگے، جس دروازے کے پاس پہنچتے وہ دروازہ کھل جاتا، آگے سے آگے، آگے سے آگے، یہاں تک کہ سارے دروازے کھل گئے۔ اور یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے تو عزیز مصر کھڑا ہوا تھا دروازے پہ، تو اس عورت نے پیچھے سے ان کو کھینچا تو وہ کرتا پھٹ گیا اور یوسف علیہ السلام باہر نکلے۔ تو جب باہر عزیز مصر آ گئے تو فوراً اب عورت نے پینترا بدلا اور اس عورت نے یہ الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا کہ یہ جو ہے میرے ساتھ یوسف علیہ السلام مجھے برائی کی طرف بلا رہے تھے۔ تو یہ دوسرا امتحان آ گیا۔ دوسرا امتحان یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ میں سچا ہوں، آپ ایسے کرو
کہ کسی ایک چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پیتا ہوا کہ اس کو بلاؤ یہ گواہی دے گا. تو وہ معصوم بچہ جو بولتا نہیں تھا اس نے گواہی دی کہ یہ دیکھا جائے کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے. اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہوں گے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہوں گے، اس نے پکڑا ہوگا. اور قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو اور پھر معصوم بچے کی گواہی تو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور وہ آدمی یہ بات سمجھ گیا کہ یہ اس عورت کی تدبیر ہے، مکر ہے جس نے یہ کیا ہے. وقال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہ تمہاری تدبیر بہت بڑی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر بڑی کمزور ہے، لیکن عورت کی تدبیر یہ بہت زیادہ سخت خطرناک ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، سب سے بڑا فتنہ جو میرے بعد ہے وہ عورت کا فتنہ ہے. مرد کے لیے عورت کا فتنہ، اور عورت کے لیے مرد کا فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور اس فتنے میں آج پوری قوم کو شیطان نے یہ موبائل کے ذریعے سے مبتلا کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ نوجوان کہاں ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، کہاں اپنی زندگی کی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ انہیں گناہوں میں لگا رہے ہیں لوگ، کس جگہ پہ اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں. تو اس عزیز مصر نے کہا کہ یوسف علیہ السلام آپ سچے ہیں، یہ جھوٹی ہے. اور اس عورت سے کہا کہ توبہ کرو، ایسے آپ نے کیوں کیا. اچھا، اب اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان آ گیا. یہ بات آہستہ آہستہ شہر میں پھیل گئی، اور شہر کی عورتوں نے یہ بات کی کہ یہ عجیب عورت ہے کہ یہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی. یہ کیسی بات ہے، غلام تو غلام ہوتا ہے. تو زلیخا کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ ہے آدمی کون. تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور سب کو ہاتھوں میں پھل دیے اور چاقو دیے. اور یوسف علیہ السلام اندر تھے، کہا کہ آپ نکلو باہر. یوسف علیہ السلام کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. اب جب وہ وہاں سے گزرے تو ساری عورتوں نے کہا ہو یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. کہا کہ یہ وہ مرد ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنہ دیا. میں نے اس کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہا مگر یہ رکا رہا. اب اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا اور میں اس کو بے عزت کروں گا. یوسف علیہ السلام نے جب سنا کہ وہ ساری عورتیں پیچھے پڑ گئیں کہ تم زلیخا کی بات کیوں نہیں مانتے، مان لو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اگر میں جیل میں بھی جا کر گناہ سے بچ جاؤں تو میں اس کے لیے بھی تیار. دیکھیں کیسے جو نبی پاک دامن ہوتے ہیں، نبیوں کا دامن حیا، پاک دامنی. اس سارے قصے کا خلاصہ کیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے، پاک دامنی پسند ہے. نبی کا دامن پاک ہوتا ہے، حیا والے ہوتے ہیں، وہ بے حیائی کا کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو بے حیائی پسند نہیں ہے. کہا مجھے جیل میں ڈال دو مگر میں یہ گناہ نہیں کروں. اللہ کی شان. جب یہ بات شہر میں دوبارہ چل پڑی تو عزیز مصر نے یہ سوچا کہ بھئی اب دوبارہ پھر یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو یوسف علیہ السلام کو ہم جیل میں ڈال دیتے تاکہ یہ قصہ دب جائے. یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے. آپ دیکھیں ایک آدمی ہے بغیر کسی گناہ کے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، چھوٹے بچے نے گواہی دی، اور وہ عورت خود کہہ رہی کہ یہ پاک دامن ہے، یہ اس کا دامن پاک ہے، اور بغیر کسی قصور کو اس کو جیل پہنچا دیا. یہ اللہ کی تدبیر ہے. تھوڑے سے حالات آئے مگر اس جیل سے اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا اور بادشاہ بنا دی. یہ عروج اور زوال، یہ فتح اور شکست، یہ دینا اور لینا، یہ صحت اور بیماری، یہ مالداری اور غریبی، یہ سب اللہ کے اختیار میں. یہ اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے حالات، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی رہتی. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، امتحان ہے. 7 برس حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. 7 سال جیل میں تو عموماً برے لوگ ہوتے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام سب کی خبرگیری کرتے، خدمت کرتے، خیال رکھتے، اور بیمار ہوتا اس کی تیمارداری کرتے، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے. تو لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے. اچھے اخلاق، نرمی، محبت، شفقت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے. اور نبی کو ایک ایسی جگہ ملی جو بری جگہ ہے، مگر نبی نے اس جگہ کے اندر بھی لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانی شروع کر دی. نبی کا جو فرض منصبی ہوتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی تعلیمات بتانا، وہ ہر جگہ اللہ کی تعلیمات بتاتا رہتا.
ہوا یہ کہ جیل میں جب یوسف علیہ السلام گئے تو 2 آدمی اور آئے، ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور ایک بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ بات تو ہو گئی کہ انہوں نے زہر دے کے بادشاہ کو مارنا چاہا، اس لیے اب معاملہ تحقیق کے لیے عدالت میں چلا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک آدمی نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں پڑی ہیں اور کوے اس کو نوچ کے کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا میں شراب بنا کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام سے انہوں نے تعبیر پوچھی، یہ آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ دین کی باتیں کی، اور پھر اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ دیکھو تم میں سے ایک آدمی بری ہوگا اور ایک قتل ہوگا، اور وہ جو باورچی تھا اسے قتل ہونا تھا، مگر اس کو یہ نہیں بتایا کہ تم قتل ہو جاؤ گے، تاکہ اس کا دل دکھے گا، دل ٹوٹے گا، تو یہ نہیں بتایا کہ تم میں سے ایک آدمی بچے گا اور ایک قتل ہوگا، اور وہی ہوا۔ اور جس کو بچنا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم جاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا کہ ایک قریب پردیسی آدمی ہے جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کی رہائی کی فکر کرے۔ وہ جا کے بھول گیا۔ نبیوں پر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام جب جیل گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف آپ نے ہم سے خود جیل مانگی کہ اللہ مجھے گناہ سے بچانے کے لیے جیل جانا پڑے تو میں تیار ہوں، جب تم نے خود جیل مانگی اب جیل میں رہو۔ تو کبھی بھی ایک آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، دعا کی کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے صبر نہیں مانگو۔ کیوں؟ صبر مانگنے کا مطلب کیا کہ پہلے بیماری، تکلیف، مصیبت آئے پھر صبر کرو، بلکہ اللہ سے عافیت مانگو۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اس بڑی مصیبت سے بچا کے کوئی چھوٹی مصیبت دے دے، یہ نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے عافیت، چین، سکون، عافیت اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ کے خزانے بھرے پڑے۔ تو وہ آدمی بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے۔ یہ وقفہ تربیت تھا۔ اللہ کے نیک بندوں پر کچھ حالات آتے ہیں، اور ان حالات کے بعد 7 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا۔ کیسے نکلے، پھر کیا ہوا، یہ انشاءاللہ پھر ہم کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت علی وصلی علی محمد وصلی علی محمد کما انت۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اور پوری امت کے گناہ معاف فرما، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، مٹے ہوئے دین کو زندہ فرما دے، پورے دین کو سارے عالم میں زندہ فرما، ہمیں قبولیت والی، مقبولیت والی، محبوبیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، توفیق بندگی ہمیں نصیب فرما، ہمارے رمضان کے روزوں کو، تلاوت کو، ذکر کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ